معجزات کے حوالے سے آپ لوگ اکثر بیان سنتے رہتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبیوں کی صداقت کے لیے، نبیوں کی سچائی ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نبیوں سے معجزات ظاہر فرماتا ہے. یہ ثبوت کے لیے پیش کیے جاتے ہیں، ہلاک کرنے کے لیے پیش نہیں کیے جاتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی، وہ بن گئی سانپ. اب مجھے آرام سے سوچ کر ایک جواب دینا آپ سب، وہ سانپ فرعون کو نگل سکتا تھا یا نہیں؟ سوچ کے بتائیں. نگلا اس نے؟ نہیں. اتنی زیادہ واضح بات کہ معجزہ ثبوت کے لیے پیش کیا جاتا ہے، ہلاک کرنے کے لیے پیش نہیں کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا گیا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ٹکڑے کر دیے. کیا ابو جہل کا جگر چیر کر اسے ہلاک نہیں کیا جا سکتا تھا؟ پوچھ رہا ہوں، کچھ سمجھیں. جو لوگ معجزات کی حقیقت کو نہیں سمجھتے، اعتراض کرتے ہیں، ان کو دعوت دے رہا ہوں ذرا سمجھیں. نبوت کا ثبوت معجزات سے ہوتا ہے اور کتاب الہی کا ثبوت نبی کے فرمان سے ہوتا ہے. قرآن کریم چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اس لیے یہ حضور کی نبوت کا ثبوت ہے. حضور کی زبان مبارک سے ہم نے سنا ہے. آج تک کوئی اس جیسا بنا کے لا سکتا ہے؟ نہیں. اب یہاں میں پہلے بھی آپ کو بات سنا چکا ہوں، آئیے بات پھر سناؤں گا اور آپ اس کو سنتے رہتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ رکھا، جیب میں ڈالا، بغل میں ڈالا، نکالا تو وہ چاند کی طرح چمک رہا تھا. یہ موسیٰ علیہ السلام ہیں، صرف اپنا ہاتھ چمکا رہے ہیں. میرا نبی جس کو ہاتھ لگا دے وہ چمکتا ہے، جو اس کو لگ جائے وہ بھی چمکتا ہے. میں نے آپ کو واقعہ سنایا ہوا ہے. 2 صحابی، نام بھی ان کے آپ کو بتائے ہوئے، ایک کا نام اسید تھا، دوسرے کا نام عباد تھا. مشکات میں، دیگر کتابوں میں حدیث موجود. عشاء کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، کچھ مسئلے معلوم کرنے لگ گئے. بارش شروع ہو گئی. یہ باتیں کرتے رہے، بارش ہوتی رہی. آدھی رات ہو گئی. بارش، اس زمانے میں سڑکیں نہیں تھی، مٹی میں پانی پڑا، کیچڑ بن گیا، اندھیرا. صحابہ نے رات کے وقت کہا حضور ہم نے واپس جانا ہے، کیچڑ ہو گیا، اندھیرا ہے، روشنی نہیں ہے، ہم کیسے جائیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرماتے کہ تم خود ہی تو بیٹھے ہو، میں نے تو تمہیں نہیں بلایا. ایک آئے، میں نے نیند قربان کی، تمہیں مسئلے سنائے، اب میں تمہیں روشنی کا انتظام بھی کر کے دوں. یہ نہیں فرمایا کہ یہیں مسجد میں سو جاؤ، صبح چلے جانا. یہ بھی نہیں فرمایا کہ دیکھو کچھ معلوم کرتے ہیں. نہیں، حضور نے فرمایا لاٹھی ہے، ہاتھ میں لاٹھی رکھنا سنت. جی ہے. حضور نے فرمایا دو. میرے نبی نے اس کو ہاتھ لگا دیا. فرمایا یہ تمہارے لیے روشنی کرے گی. وہ صحابی کہتے ہیں ہم حضور کے حجرہ شریفہ سے نکلے تو اس لاٹھی میں سے روشنی نکلنی شروع ہو گئی. ٹارچ ہوتی ہے نا آپ کے پاس، اس طرح روشنی نکل رہی ہے. بڑے مزے سے ہم روشنی میں جا رہے ہیں. تھوڑی دور جا کے دونوں کا رستہ الگ الگ ہو رہا تھا. ایک ہی گھر تو نہیں تھا، دونوں کا رستہ الگ ہو رہا ہے. تو جس کے پاس روشنی ہے وہ تو سکون تھا، مزے میں تھا، پرسکون تھا. دوسرے نے کہا میں کیسے جاؤں گا؟
تو پہلے والے نے یہ نہیں کہا کہ میں تجھے چھوڑ آتا ہوں، میرے پاس تو روشنی ہے، تجھے چھوڑ آتا ہوں، واپس آ جاؤں گا. نہیں، اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ تو میرے ہاں ٹھہر جا. نہیں، اس نے کہا تیرے پاس لاٹھی ہے؟ نے کہا ہے. لاؤ. اس نے اس کی لاٹھی اپنی لاٹھی سے لگائی، وہ بھی روشنی کرنے لگ گئی. میں عجیب حیران، وہ صحابی، وہ تیری لاٹھی کو تو نبی کا ہاتھ لگا، تو نے دوسرے کی لاٹھی کیوں مانگی؟ تیری لاٹھی کو تو نبی کا ہاتھ لگا ہے، تو دوسری لاٹھی مانگ رہا ہے. تو صحابی کا عقیدہ کیا ہے؟ نبی کا اثر میری لاٹھی تک نہیں ہے، یہ جس کو لگتی جائے گی روشن کرتی جائے گی. اعلی حضرت جھوم اٹھے، کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. کیوں؟ اللہ نے سراجم منیرہ فرمایا ہے. سراج کہتے ہیں آفتاب کو، منیرہ کہتے ہیں نور دینے والے کو. تو حضور نور دینے والے آفتاب ہیں، اور جس تک اثر جاتا رہے گا سارے چمکتے رہیں گے. تو جب سب چمک رہے ہیں تو میں چمک کیوں نہ مانگوں؟ وہ کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہتھیلی بھی چمکا کے دکھائی اور لاٹھی پھینکی، سانپ بن گیا. اب جیب میں ہاتھ ڈالا ہے، صرف یہ حصہ چمک رہا ہے، یہ کیوں نہیں چمک رہا؟ جو پشت ان کی طرف ہوتی تھی، لوگوں کو دکھایا چمک رہا ہے، جو پشت اپنی طرف ہے وہ کیوں کہ وہ حصہ اپنی طرف ہے، دوسروں کو دکھانا ہے نا. ان کو تو چمک ہی چمک میں تھے، وہ نبی تھے، چمک میں تھے، جتنا دکھانا تھا اتنا چمکایا. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ کہنے لگا اوہو، یہ جو اتنا عرصہ باہر رہ کے آئے ہیں نا، یہاں سے چلے گئے تھے، یہ جادو سیکھ کے آئے. فرعون کیا کہنے لگا، یہ کیا کر کے آئے ہیں؟ یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ فماذا تأمرون. چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہارے ملک سے نکال دیں اپنے جادو کے زور سے. بتاؤ تم کیا کہتے ہو، کیا مشورہ دیتے ہو؟ ساتھیوں سے کہنے لگا یہ دیکھو، یہ جو اس نے کرتب دکھائے ہیں جادو کے، تو یہ ہے اس زور سے ملک پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے اور تمہیں نکالنا چاہتا ہے. قالوا ارجه واخاه وابعث في المدائن حاشرین. وہ بولے جو لوگ تھے وہاں بیٹھے ہوئے، ان کو اور ان کے بھائی کو ٹھہرائے رکھو یہاں، اور شہروں میں مختلف علاقوں میں جمع کرنے والے بھیجو. یاتوک بکل سحار علیم، کہ ہر جتنے جادوگر ہیں نا تیرے ملک میں، تگڑے تگڑے سمجھدار جاننے والے، وہ سب تیرے پاس جمع کر کے لے آئے. دعویٰ کر رہا ہے خدائی کا. فرعون کس کا دعویٰ کر رہا ہے؟ ضرورت پڑ گئی ہے بندوں کی، ضرورت پڑ گئی، جادوگر لاؤ مقابلہ کریں. دعویٰ خدائی کا ہے. فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ. حکم دے دیا گیا تو جادوگر جمع کیے گئے. اعلان کیا گیا جو جو جادوگر ہے آ جائے،
اس میں سے جو تگڑا ہے، سمجھدار ہے، پڑھا لکھا ہے، جادو کا علم پوری طرح جانتا ہے، آ جائے۔ ایک مقررہ دن کا وعدہ ہو گیا کہ اس دن تک جتنے ہیں سارے جمع کر لو۔ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ، اور لوگوں سے کہا گیا تم جمع ہوگے، لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، شاید ہم ان جادوگروں ہی کی پیروی کریں اگر یہ غالب آئیں۔ باتیں تو بہت ذہن میں آ رہی ہیں، خدائی کے دعوے، اپنے آپ کو رب کہنا، اور حالت یہ ہے۔ اب یہاں کوئی قیاس کر کے کہے کہ دیکھو تم مزاروں پہ جاتے ہو، اولیاء کے پاس جاتے ہو، کوئی جس طرح لوگوں کی عادت ہے مخالفین کی، آیتیں اتری ہوں کافروں مشرکوں کے بارے میں، لگاتے ہیں نبیوں ولیوں پر، مسلمانوں پر، تو ان کو اگر فرق سمجھ نہیں آتا تو پھر کیا کہیں گے ان لوگوں کو؟ کیا یہ ایمان والے، عقل والے؟ ارے وہ خدائی کے دعوے کر رہا ہے، لوگ اس کو پوجتے ہیں، ہم کسی نبی ولی کو پوجتے نہیں۔ ان کو کوئی کمال نہیں ملا، نبی ولی کو اللہ نے کمال عطا کیے ہیں، نبی ولی کی تعظیم کا حکم دیا، ان کی شان بیان کی ہے، بتوں کی یا ان کافروں کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ کہہ رہا ہے جی لوگوں کو آؤ، اللہ تعالی نبیوں کو معجزات عطا فرماتا ہے، ان کے علاقوں میں جہاں ان کو نبی بنا کے بھیجتا ہے، جس چیز کا زور ہوتا ہے اللہ اسی طرح کے معجزے عطا فرما دیتا ہے۔